الكريم أما بعد کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور بھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے دجال کی اتنی تفصیل بیان فرمائی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید دجال ابھی سامنے والے باب سے نکل آئے گا۔ اتنا صحابہ کرام کو دجال کے فتنے کا خوف تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس وقت ایمان کو محفوظ رکھنا یہ بڑی ہمت کا کام ہوگا۔ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، فتنہ اس کا یہی ہوگا کہ وہ اپنی طاقت اور قوت سے ایسے کرشمے دکھائے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اللہ کریم اسے اختیارات یہ دے دیں گے کہ وہ بادل کو حکم دے گا کہ بارش برسے تو اس سے بارش برسنے لگے گی، زمین کو حکم دے گا کھیتی اگے تو اس سے کھیتی اگنے لگے گی، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ جائے گا۔ اور ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہے کہ کسی دیہاتی سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے مردہ ماں باپ کو ابھی زندہ کر دوں تو کیا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ دیہاتی شخص کہے گا ہاں میں تیرے رب ہونے کی گواہی دوں گا۔ تو اس کے ماں باپ دو شیطان کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس سے کہیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے، اس کی اتباع کر۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک مومن شخص پر اسے قدرت دی جائے گی، وہ اس مومن شخص کو قتل کر کے آرے سے چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور ٹکڑے الگ الگ کر کے لوگوں سے کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، ابھی جب میں اس کو زندہ کروں گا تو یہ پھر کہے گا کہ تیرے سوا میرا کوئی اور بھی رب ہے۔ چنانچہ اس مومن شخص کو وہ پھر زندہ کرے گا، اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن شخص کہے گا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، دجال ہے، اور جتنا مجھے آج تیرے بارے میں یقین ہوا اس سے پہلے اتنا یقین نہیں تھا۔ تو یہ مختلف قسم کے فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کرے گا، اور اس وقت مومن شخص کو ایمان بچانا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس فتنے کی بڑی وضاحت فرمائی، اس فتنے سے صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس کا حلیہ بھی بیان کیا کہ اگر وہ آ بھی جائے تاکہ تم اسے پہچان تو سکو، اپنے ایمان کی حفاظت تو کر سکو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گوں سیدھے بالوں والا،
اور اس کے سر کے بالوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا تھا جیسے اس نے ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک شخص میں نے دیکھا، نوجوان، سرخ موٹا تازہ، اس کے گنگریالے بال ہیں اور آنکھ اس کی کانی ہے جیسے انگور کا لٹکا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک تفصیل بیان فرمائی۔ اختصار کے ساتھ وہ حدیث عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور یقیناً وہ دجال تمہارے اندر ہی نکلے گا۔ اگر میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے وفات کے بعد وہ نکلا تو پھر ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان اور محافظ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دجال شام اور عراق کے راستوں میں سے کسی راستے پر نمودار ہوگا، آئے گا تو زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دے گا۔ اس وقت اللہ کے بندوں تم ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے بیان نہیں کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی پہلی علامت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا کی آنکھ سے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ چونکہ تمہیں دکھائی دے گا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ اس کی کانی ہوگی، اور اس کی پیشانی کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کی علامتیں اور اس کی پہچان صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی کہ یہ دجال کی علامات ہیں، یہ اس کا حلیہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، تاکہ صحابہ کرام اور میری امت اس شخص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین پر جب آئے گا تو کب تک زمین پر رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن تک۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد 37 دن اس کے تمہارے رات دن کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے جو اگلا سوال کیا جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا تو اس میں کیا ہمارے لیے 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے تھے کہ جو بات چل رہی ہے صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو دن 1 سال کا ہے کیا اس میں ہم 5 نمازیں ہی پڑھ لیں کافی ہو جائیں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنے دن رات کا حساب کر کے پوری سال بھر کی نمازیں تم نے پڑھنی ہیں، اگرچہ وہ ایک دن 1 سال کے برابر بھی ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ اس دجال کو قتل کون کرے گا۔ چنانچہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور پھر نبی عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی اور صف امام مہدی درست فرما رہے ہوں گے،
امام مہدی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے، صفیں درست فرما رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امامت کے لیے آگے کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس وقت نبی نہیں بلکہ محمد مدنی کا امتی بن کر آیا ہوں، اس لیے نماز آپ خود پڑھائیں۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دجال کو تلاش کریں، تو دجال یہ مقام لد پر ہوگا، اور یہ جگہ کہاں ہے؟ اسرائیل میں۔ دجال بھی یہودی ہوگا، اس لیے یہودیوں کو دجال کا بڑا انتظار ہے، اور مقام لد پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو توڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک صلیب توڑ دیں گے، مقصد ہے کہ عیسائیت کی طاقت ختم ہو جائے گی زمین پر، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے، اور اتنی دولت عام ہو جائے گی کہ کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ اس کا مدفن ہوگا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اور پھر میدان محشر میں میرے سامنے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اسی حالت میں ہم اکٹھے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے فتنہ دجال کے متعلق تفصیل بیان فرمائی، جو احادیث مبارکہ میں تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ باقی دجال کے بارے میں کچھ لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھ بیٹھے ہیں، لیکن اس میں خرافات ہی خرافات ہیں۔ جو صحیح احادیث میں دجال کے بارے میں باتیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ملتی ہیں دعاؤں کی، اس میں نبی علیہ السلام کی وہ دعا بھی منقول ہے جس میں آپ علیہ السلام دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو وہ دعا سب حضرات کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔